السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور علماء کی قدر و منزلت کے عنوان سے ایک تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عالم اسلام میں عالم دین کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے، کیونکہ عالم دین وہ چراغ ہے جو معاشرے کو دینی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ ان کی قدر کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا اور اسے پھیلانا سب سے بڑی نیکیوں میں شمار ہے۔ نیز مدارس اسلامیہ صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی روحانی اور فکری بنیاد ہے۔ یہ نہ صرف قرآن و سنت کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ معاشرے کو نیک اور باعمل افراد بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مدارس اسلامیہ کی حمایت کرنی چاہیے اور انہیں مزید مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کرنی چاہیے۔ چلیے دوستو، ہم سب مل کر اس بیان کو غور سے سنتے ہیں۔ لیکن ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ذکر قرآن ہے، جو قرآن سے دین سے روگردانی کرے گا اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس جیکٹ کو اس کے لیے جہنم بنا دوں گا، اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو قرآن سے ٹکر لے گا، جو قرآن سے ٹکر لے گا، گاڑی کی بہترین گاڑی ہو اس میں بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ کامتا رہے گا، چاہے وہ 4-5 ہزار کی، 10 ہزار، 20 کروڑ کی، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تب بھی وہ کامتا رہے گا، کامتا رہے گا۔ اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خدا گھر کی 4 دیواری کو اس کے لیے جہنم بنا دوں گا، اس کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم کے داروغہ کی ضرورت نہیں، اس کی بیوی کو اس کے لیے داروغہ بنا دوں گا، اس کے بچوں کو جہنم کے داروغہ بنا کر کے اس بڈھے کو اس طریقے پر اس کی پٹائی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خدا سے ٹکر لیا، آپ نے محمد سے ٹکر لیا، آپ نے دین سے ٹکر لیا۔ آپ خدا کے باغی ہے۔ زندگی، رات اور سکون اور چین، عزت اور ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ میرے باغی بن گئے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، میں نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، تمہاری نصیحت۔ تم بے عقل ہو، تم بے عقل ہو، تم بے عقل ہو۔ قرآن سنا رہا ہوں، یہ 17واں پارہ ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ پاگل تم ہو، وما صاحبکم بمجنون، محمد پاگل نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین، اس نے جبریل کو بھی دیکھا، خدا کو بھی محمد نے دیکھا ہے۔ وہ کبھی پاگل نہیں ہے، پاگل آپ ہے۔ یہ یونیورسٹی کی کتاب نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کی کتاب نہیں ہے۔ میں بھی اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی اس یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، میں بھی اس یونیورسٹی کو جانتا ہوں۔ کروڑوں تمہارے یونیورسٹی کو ایک حافظ کے جوتے پہ قربان کر دو۔ بات صاف سی ہے، بات صاف سی۔ یونیورسٹی میں بھی بوٹ پالش کر چکا ہوں۔ میں مانتا ہوں یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے، کالج میرے ملک کی ضرورت ہے، اسکول میرے ملک کی ضرورت ہوگی، آپ کو ضرورت ہوگی، لیکن کوئی نہیں، میں پڑھ چکا ہوں۔ میری غلطی تھی کہ میں نے پڑھا، میں بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، اس سے میں نہیں کھاتا، میں محمد کے جوتے سیدھا کر کے اسی سے کھاتا۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں بروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی فر بولتا ہوں، 7-8 زبانیں میں بولتا ہوں۔ جی ہاں، لیکن آپ کی ڈگری پہ نہیں کھا رہا ہوں۔ آپ کی ڈگری پہ تو بڈھا ہو کر کے تو کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے بہت بڑا کمال کیا۔ اقبال، میں نے 2 مہینے میں پی ایچ ڈی کیا۔ مان ملا کو، مان اس ملا کو، اور اپنے اس پٹھان کو بھی دیکھ لے جس نے 21 دن کے اندر 700 صفحات کی کتاب لکھی، جس کا نام مفتی نظام الدین۔ 21 دن کے اندر بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مفتی نظام الدین شامزی رحمت اللہ علیہ۔ تو ملا کو نہیں مانتا، تو کہتا ملا کی صلاحیتیں نہیں ہے۔ میری صلاحیت نہیں ہے کہ جو سینہ میں میرا پورا قرآن جو رکھا ہوا، اس قرآن کو تو نے قومی اسمبلی میں بھی جگہ نہیں دی، صوبائی میں بھی جگہ نہیں، آپ کے دفتروں میں بھی جگہ نہیں، مارکیٹوں میں بھی نہیں، اداروں کے اندر بھی نہیں، آپ کے ملک کے اندر قرآن کو نہیں۔ قرآن کو بھگا کر کے آپ نے ملا کے سینے میں لائے۔ او ملا تجھے سلام، ملا تجھے سلام، او ملا تجھے سلام۔
اے ملا تجھے سلام، او ملا تجھے سلام، او حافظ تجھے سلام، او قاری تجھے سلام۔ قیامت کے دن عدالت اللہ کی ہوگی اور مدعی محمد ہوگا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میں نے محمد نے اپنی ساری صلاحیتیں، تمام تر توانائیاں میں نے قرآن کے لیے صرف کی، لیکن اس قوم نے میری بات نہیں مانی۔ آج میں محمد ان کے جو تکذیب کرنے والے تھے، جو باغی تھے، جو مذاق کرنے والے تھے، ان کو میں ان کے خلاف آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں، جہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، جیسے انتخابات عادلانہ، منصفانہ، خبیثانہ، بے غیرتانہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھے نا انتخابات کر، اے مولانا فضل الرحمان کر انتخاب لڑ، ہے ادھر سے اٹھا کر کے ایسے پھینک دیا ہوگا، کر ماں اڑے بس، ابھی بس کر، ابھی بس کر۔ اس ملک میں اسلام تو لائے گا، مولانا عبید اللہ کو 100 شیخ الحدیث ووٹ دے دے اور مجھے 101 رنڈی ووٹ دے دے، میں جیت گیا، عبید اللہ ہار گیا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مولانا عبید اللہ کو 100 تبلیغی ووٹ دے دے، نمازی ووٹ دے دے، مجھے 101 چرسی ووٹ دے دے، منظور زندہ آباد، جیت گیا۔ اس کو 100 مسلمان ووٹ دے دے، مجھے 101 102 ہندو ووٹ دے دے، جیت گیا۔ آپ کے پاس ٹائم ہے میں بات کروں؟ میں بھی پڑھاتا ہوں، پورا دن سبق پڑھاتا ہوں، اگر آپ لوگوں کا شوق ہے تو کچھ سنا دو، نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں بھی تو کوئی کرائے کا ٹٹو تھوڑے ہی ہوں، سمجھے؟ میں بھی تو یہ ہمارا مولوی محمد اللہ زوری ظالم قسم کا انسان ہے، اٹھا کر کے مجھے آپ جا کر کے میں 2 بجے تک بیٹھا رہوں گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب دے کر صبح 8 بجے سے 1 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک، میرے پاس 1.5-2 ہزار تو علماء ہیں، ان کو میں سبق پڑھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے اداروں میں کیا ہوتا ہے سن لو۔ ہمارے مدرسے میں جب پریشانی کی کوئی بات آتی ہے، پریشانی کی کوئی بات آتی ہے، تو ہم اپنے اساتذہ کو جمع کرتے ہیں، محتمم صاحب، پرنسپل صاحب ان کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے کہتے ہیں مسئلہ بہت دشوار ہے، مسئلہ بہت مشکل ہے، مسئلہ بہت پریشان کن ہے، مسئلہ بہت خطرناک قسم کے، اس لیے میں آپ کو تو نہیں، معمولی باتوں پر تو نہیں بلاتا، لیکن آپ میرے سر کے تاج ہے، اے اساتذہ، ابھی میں نے آپ کو بلایا، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے اس مسئلے کے حل میں کیا ہے؟ استاد کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، دوسرے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری رائے ہے اس کو اس طریقہ پر، تیسرے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے اس طریقے پر ہونی چاہیے، چوتھے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے بے وقوف بنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ میری رائے ہے، پانچویں کو کہتے ہیں آپ کی رائے۔ 20-25 اساتذہ سے وہ سنتا ہے، ہر ایک اپنی رائے پیش کرتے ہیں، بہترین مشورے دیتے ہیں، آخر میں پرنسپل صاحب کہتا ہے، چونکہ تنخواہ بھی وہی دیتا ہے، بھیک بھی وہی مانگتا ہے، تنخواہ دیتا ہے استادوں کو، آخر میں 4-5 چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو محترم صاحب پرنسپل صاحب کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جائے، تو وہ جو چمچے بیٹھے ہوئے کہتا ہے اللہ حضرت نے عجیب بات کی، وہ جو چمچے اس نے پہلے سے بٹھائی ہوئے نا، وہ چمچے بیٹھے اللہ 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 اللہ، باہر نکلتے کہتے پتہ نہیں حضرت کو الہام ہوتا ہے یا حضرت کو کشف ہوتا ہے، اللہ حضرت نے عجیب بات کی، اللہ عجیب بات کی حضرت نے، آخر ہوتا وہی ہے جو حضرت چاہتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آخر ہوتا وہی ہے جو حضرت چاہتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا، حضرت کی چاہت بھی نہیں، چمچوں نے تو حضرت کو زندہ باد کہا، لیکن اصل پیچھے رائے بیوی کی ہوتی ہے، جو وہ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، اصل رائے بیوی کی ہوتی ہے، اس نے جو فرمایا، سمجھے، اس نے جو فرمایا۔ جب محترم بے نظیر کی حکومت آ گئی تو ہمارا ایک ساتھی، میں کبھی توریہ سے بھی کام لیتا ہوں، ساتھی اس کو بھی سمجھا کرے، جب اس کی حکومت آ گئی تو ایک بندہ، کوئی بندہ خدا، مذاقی بندہ خدا کیا، بیوی بورچی خانہ کے اندر روٹی پکا رہی تھی، روٹی پکا رہے تو اس کے چپل باہر پڑے ہوئے تھے، اس نے لے جا کر کے چپل اس کے بیوی کے سیدھے کیے، کہا یہ آپ کے چپل ہے، آپ کے کپڑے چاہیں تو میں دھوں۔ بیوی حیران ہوگی یہ انقلاب کہاں سے آ گیا، کہا ہم نے بہت بکواسات کی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن تمہاری حکومت عورتوں کے آگے سلام، آج کے بعد تمہارے ساتھ بکواس نہیں کریں گے، ابھی حکومت تمہاری آ گئی تو ماشاءاللہ اب ہوگا کیا، پہلے سے ڈبے بھرے ہوئے، یہ ڈبے پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں، سمجھے، 60 ارب روپے ملک کے پیسے اس پر خرچہ کیے، انتخابات، الیکشن کمیشن،
میں نے کبھی ووٹ دیا نہیں، نہ دے رہا ہوں، نہ دوں گا، کبھی نہیں دیا۔ کوئی ماں کا لال ثابت کرے کہ کبھی مولوی منظور نے کہیں ووٹ دیا؟ کبھی بھی نہیں، نہ دیا ہے نہ دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ میرے ٹکڑے ہو جائیں، اس لیے کہ فضل الرحمان اس سے جیت بھی نہیں سکتا، مولانا عبید اللہ اس سے جیت بھی نہیں سکتا۔ ہوگا وہی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ ہمارے فارسی اور ہمارے بلوچ ایک عجیب بات کرتے ہیں، اس کو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گرگ میرو سگ وزیرو، گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربا کنند، گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربا کنند، این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند۔ گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربا کنند، گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربا کنند، این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند۔ بھیڑیا کو صدر بنائیں، کتے کو وزیر اعظم بنائیں، اور چوہے کو گنمین بنا دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان، پاکستان نہ ایسا ہے نہ پاکستان ایسا ہے، پاکستان درمیانہ ہے، پاکستان ایسا بھی نہیں، پاکستان ایسا بھی نہیں، پاکستان درمیانہ ہے۔ تو ایک خاتون نے کہا نہ تو مردانہ ہے نہ تو زنانہ، تو بھی تو درمیانہ ہے۔ سمجھا کرے کچھ باتیں، سمجھا کرو، سمجھا کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو ہے نا، پاکستان میں ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، یہاں ملوں کی حکومت نہیں چلے گی، پاکستان نہ ایسا ہے، پاکستان نہ ایسا ہے، پاکستان درمیانہ ہے، نہ ایسا ہے نہ ایسا ہے، پاکستان درمیانہ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا نہ تو مردانہ ہے نہ تو زنانہ ہے، تو بھی تو درمیانہ ہے، تو بھی تو ہیجڑا ہے۔ یہ گلشن اقبال کے اندر ہیجڑوں نے جلسہ نکالا، جلوس نکالا، بہت پرانی بات ہے۔ گلشن اقبال کے اندر ہیجڑوں نے کہا کہ مردوں نے بھی یہاں حکومت کی ہے، وزیر اعظم بن گئے، عورتوں نے بھی یہاں پاکستان میں حکومت کی، اب ہماری باری ہے، ہمارے پاس دونوں راشن موجود ہے، ایک طرف سے مرد ہے ایک طرف سے، ہمارے پاس دونوں قسم کے موجود ہیں۔ ہیجڑوں نے واہ پاکستان زندہ باد، واہ پاکستان زندہ باد، واہ پاکستان، ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے، جمہوری حق ہے۔ اور جمہوریت میں بتایا بھی گیا کہ مرد اگر آپریشن کر کے اپنے آپ کو عورت بنائے اور عورت آپریشن کر کے اس کو پلاسٹک کے کچھ دے کر کے اس کو مرد بنائے، یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ اور میں نے تائید میں نے کہا واہ پاکستان، تیرے اس قانون کو سلام پیش کرتا ہوں، بالکل ضروری ہے، ضروری ہے، ہمیشہ ابا اوپر رہے، آخر ماں کا بھی تو حق بنتا ہے نا، وہ بھی کبھی کوئی اوپر رہے، سمجھے۔ اس ملک کے اندر پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد، اللہ اکبر۔ کتاب اللہ درینجا چاکو چاکس، کتاب اللہ کے یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے بتدفین احادیث ان حماقس، حدیثوں کو دفن کیا گیا ہے، اور جرائم از نجوم آسمان بیش، جرائم آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ نمے دانم کیم پاکس چپاکس، تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ بدکاری سے، چوری سے، ڈکیتی سے، زنا سے، شراب نوشی سے، حرام خوری سے، سود سے، اس سے تو پاک نہیں، بے حیائی بے شرمی سے پاک نہیں، ہاں اسلام سے پاک ہے، غیرت سے پاک ہے، قرآن سے پاک ہے، محمد کے نظام سے پاک ہے، خدا کو ماننے سے پاک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی پاک پاک، مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے کیا دیا، مولوی نے کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا دیا۔ اس مہینے میں، اس کو شعبان کہتے ہیں، اس سے پچھلے مہینے رجب کے اندر صرف وفاق المدارس دیوبندیوں کا ایک چھوٹا سا بورڈ ہے جس میں 25-26 ہزار مدارس داخل ہے، 30 لاکھ سے زائد طلبہ ہے اس میں وفاق میں۔ انہوں نے جو امتحان دیا ہے وفاق کے بورڈ کے تحت، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا وہ 1,10,000 ہے، سب کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اے الو کے پٹے، تو نے کیا دیا؟ اب بغیرت دنیا کا تو نے کیا دیا؟ منحوس تو نے کیا دیا؟ صرف وفاق کے جن بچوں نے بورڈ کے تحت امتحان دیا وہ کتنے؟ 1,10,000۔ یہ تبلیغیوں پہ قربان جاؤں، راوڑ کے ہزاروں کے ان کی شاخیں ہیں وہ الگ، اور خیبر پختون میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں جو اس قسم کے دیہات، میری مائیں اور میری بہنیں، میری بیٹیاں وہاں
اس طریقے قرآن مفت میں پڑھاتی ہے، ان حافظوں کی تعداد تو ایک الگ ہے۔ بریلوی حضرات وہ بھی ان کے حافظوں کی تعداد بڑی تعداد ہوتی ہے، جماعت اسلامی والے وہ بھی ان کے ہاں بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور اہل حدیث حضرات ان کے ہاں بڑی تعداد ہوتی ہے۔ ایک اور ہے، میں نام بھول گیا، ان کے ہاں خدا کی لعنت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھے نہیں؟ کچھ سمجھا کرو، میں بھول جاتا ہوں بہت سی باتیں، سمجھے؟ دیوبندیوں کے ہاں 1,10,000 صرف بورڈ کے، راوڑ کے ہزاروں حافظ اس کے شاخوں کے، اور وہ مکاتب و مدارس، پھر بھی تو کہتا ہے کہ ہمیں کیا دیا؟ 30-40 ہزار علماء جو امتحان دے رہے وہ الگ، اور وہ علماء جن کے وفاق کے تحت امتحان نہیں ہے وہ الگ۔ 50-60 ہزار سالانہ ہم آپ کو علماء دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کم از کم صرف دیوبندیوں کے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ صرف دیوبندیوں کے حافظ ہوتے ہیں، اور پھر بھی بریلوی حضرات الگ، جماعت اسلامی والے حضرات الگ، اہل حدیث حضرات کے ہاں الگ۔ ماشاءاللہ ہوتی ہے تعداد، اتنی تعداد نہیں ہوتی، چونکہ میں وزارت تعلیم میں وزیر تعلیم میں جاتا رہا، میں نے بھی پلیٹ چاٹنا شروع کیا، سمجھے؟ 2-3 سال میں بھی وزیر تعلیم کے دفتر میں جاتا رہا ہوں، پلیٹ ہم بھی دھوتے رہے، اور وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے سلسلہ۔ لیکن الحمدللہ اللہ ان مدارس کو، ان تبلیغیوں کو، ان دینداروں کو، ان بوڑھوں کو خدا جزائے خیر دے۔ محلے والے کون ہیں؟ اپنے ہاتھ کھڑا کرو۔ محلے والے کون ہیں؟ محلے والے مدرسوں کی قدر کرو، محلے والے تبلیغی جماعت کا استقبال کرو، محلے والے یہ جو بوڑھے بوڑھے صف اول کے پابند ہیں ان کا احترام کرو، محلے والے تہجد گزاروں کا احترام کرو۔ یہ جو نئی نسل ہے، یہ جو نئی نسل ہے، لو ہم نے تجھے یہ دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟ جی یہ جو نئی نسل ہے یہ ٹکے کے بھی نہیں ہے، یہ جو ترقی یافتہ ہے یہ ٹکے کی نہیں ہے۔ تو اپنی قیمتوں کا انداز زمین پہ نہ لگا، تو بھی قومی اسمبلی میں قیمت کا اندازہ نہ لگا، تو صوبائی اسمبلی میں اپنی قیمت نہ لگا۔ قیمتیں آسمان پہ لگتی ہیں، قیمتیں آسمان پہ لگتی ہے، آسمان پہ لگتی ہے۔ زمین والی اگر قیمت ہو تو ابو جہل کہتا ہے محمد کچھ نہیں ہے، عتبہ کہتے ہیں محمد سے کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شیبہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، امیہ بن خلف بھی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو قرآن، قرآن کہتا ہے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ مکہ اور مدینہ 2 بڑے شہر ہیں، کسی عظیم سردار پر، مردار پر، خان پر، چودھری پر، بغیرت پر قرآن کیوں نازل نہیں ہو رہا؟ آمنہ کے در یتیم پر، ایک یتیم بچہ جو عبداللہ کا باپ کا سایہ بھی نہیں دیکھا، ماں کا بھی سایہ نہیں دیکھا۔ ابوا کے اندر میرے نبی کی والدہ کے مزار ہے، ابوا پر میرے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں اور کئی دفعہ گئے وہاں، والدین وہاں والدہ کی قبر پہ اس طریقے پر بیٹھ کر کے میرا نبی روتا رہا، والدہ کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے والدہ کی شفقتیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے ابا کی شفقتیں بھی نہیں دیکھی، لیکن قرآن کہتا ہے، یہ خبیث کہتا ہے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ ایک اور خبیث ہے، وہ خبیث کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ کیا مصر کی حکومت میری نہیں، باغات میرے نہیں، سونے میرے نہیں، چاندی نہیں ہے، اور بلڈنگیں میری نہیں ہے، بلڈنگ 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 سونے۔ میرا رب کہتا ہے کروں گا تجھے، کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ تیرے کتنے بنگلے پیچھے رہ گئے، تیرے نخرے رہ گئے، تیری بلڈنگیں بھی رہ گئی، تیرا سونا بھی رہ گئے، چاندی بھی رہ گیا، اور تو بکواس کرتا رہا۔ میرے نبی کے بارے میں آپ نے کہا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، میں بہتر ہوں، اتنے باغات، سونا، چاندی، میں زیادہ بہتر ہوں، یا یہ ذلیل؟ اللہ اکبر۔ میں قرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سردار صاحب اور ملک کا صدر جس کو فرعون کہتے ہیں، موسیٰ بن ریان، اور وہ اس طرح ہاتھ کر کے وہ کہتا ہے کہ جی یہ ذلیل آدمی، جی زمین پر یہ قیمت ہے، زمین پر، زمین والے جن کے پاس حکومت ہے نا، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس ڈنڈا ہے، ان کو پھر ایک عجیب ان کے دماغ پر، ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کو نہ مدرسہ نظر آتا، نہ تبلیغی جماعتوں کے کام نظر آتے، نہ خدا ان کو نظر آتا، نہ قرآن ان کو نظر آتا، نہ ہدایت ان کو نظر آتی۔ پیسہ پیسہ پیسہ، کیا حال ہے، کیسا کیسا، پاکستان کیسا کیسا، دال پیسہ، دال پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، یہ حال ہے۔ مولوی نے ہمیں کیا
کیا دیا ہے، آپ نے مولوی کو کیا دیا؟ ملک کو لوٹ لوٹ کر کے آپ نے کھایا۔ میری گزارش علاقہ والے لوگوں سے ہوگی، میری گزارش علاقہ والے لوگوں سے ہوگی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، غیرت کی حفاظت کرے۔ ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تبلیغی جماعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جو دیندار طبقہ علماء کمزوریاں ہیں بالکل مان لیا، کمزوریاں ہیں بالکل مان لیا۔ آج کا مولوی ابو بکر نہیں ہے، آج کا مولوی عمر نہیں ہے، آج کا مولوی عثمان بھی نہیں ہے۔ آج کے مولوی کو علی کے ساتھ نہ تولو، معاویہ کے ساتھ نہ تولو، مجھے تولو، اسلام آباد والوں کے ساتھ تولو، جاؤ اپنے اسمبلی کو بھی دیکھ لو۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو صبح میری اسمبلی میں آ جاؤ۔ اللہ کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں مانتے؟ صبح میری اسمبلی میں آ جاؤ، میری اسمبلی میں آ جاؤ۔ یہاں پر امریکہ سے بھی لوگ پڑھنے کے لیے سب کو، سبحان اللہ، علماء قرآن پڑھنے کے لیے، کہ دنیا جہاں کے لوگ آؤ صبح کو میری اسمبلی کو دیکھ لو، آؤ صبح کو میری اسمبلی کو دیکھو۔ اگر اپنے اسمبلی پہ لعنت نہیں بھیجا پھر مجھے بتا دینا۔ آؤ ہماری اسمبلیوں کو تو دیکھ لو، ہمارے قال اللہ و قال رسول کو بھی دیکھ لو، ہماری زندگیوں کو بھی تو دیکھ لو۔ کمزوریاں ہیں، میرے ماں باپ ابو بکر کی جوتیوں پہ قربان جائیں۔ کوتاہیاں ہیں، عمر کے جوتیوں پہ میرے خاندان اللہ قربان کر دے۔ ہم ابو بکر عمر کے ساتھ نہ تولے، ہمیں ان کے ساتھ نہ تولو، ہمیں تولو ان کے ساتھ جن کو قل واللہ بھی نہیں ہے، ہمیں تولو، ہمیں ان کے ساتھ تولو جن کو آیت الکرسی کا پتہ نہیں، ہمیں ان کے ساتھ تولو ان کو یہ ہے کہ کلمہ شہادت بھی، وہ کلمہ بھی ان کو صحیح ان کا ادا نہیں ہے صحیح۔ میرے ایک دوست ہے، اس نے ایک دفعہ مولوی لے گئے سے میں نے کہا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 65-70 سال کے قریب ہے۔ میں نے کہا کلمہ سنا، تیرے پاس دنیا جہاں کی ڈگریاں ہیں نا، تیرے پاس دنیا جہاں کی ڈگری ہے، تو گریجویٹ ہے، کلمہ مجھے سنا۔ کہنے لگے مجھے کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا بالکل نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا بالکل نہیں آتا، تو سنا کلمہ، چھوڑ مولویوں کو تبلیغوں کو، کلمہ سنا۔ کہتے کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر تو نے کلمہ سنایا تو مجھے ذبح کر دینا، چھری تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ لوگ گواہ ہیں، سنا۔ اور میرا ارادہ تھا کہ اس قسم کے فراڈیوں کو تو صحیح کلمہ، حروف کے صحیح ادائیگی کے ساتھ کلمہ آتا نہیں ہے، پہلے تو اس کو آئے گا نہیں، یہ پھنسے گا اگر پڑھ لیا، اور اگر صحیح آ بھی گیا اس کو میں پھنسا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، ہم بھی تو ملا ہے۔ کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا غلط ہے۔ کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ پھر مذاق کر کے میں نے کہا آپ اقامت جانتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر اشہد ان محمد در رسول اللہ، اور ادھر ہے لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ۔ ادھر در، ادھر در، ادھر در، ادھر در۔ کلمے میں لا الہ الا محمد در رسول اللہ، ادھر ہے اشہد ان محمد در رسول اللہ۔ در در یہ کیوں ہے؟ کہتے مجھے یہ پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بکواس چھوڑ لینا، اس کے بعد مولوی کے ساتھ پھینگا لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ مجھے بھی پتہ تھا، میں بھی تو اس طرح اپنی گردن آپ کے سامنے پیش تو نہیں کر رہا تھا کہ چھری آپ کو دے رہا ہوں مجھے ذبح کر۔ مجھے پتہ تھا کہ تیری دجالی کا کہ تجھے کلمہ نہیں آتا۔ چھوڑ بکواس، اس کے بعد بکواس نہیں کرنا۔ 70 سال تک جب تیرا کلمہ درست نہیں ہوا تو اس کے بعد کب ہوگا؟ 70 سال تک جب آپ کو کلمہ کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کا کلمہ کب درست ہوگا؟ اس لیے نہ چھیڑ ملنگانو، کتے پہ ٹنگانو۔ علماء کی کمزوریاں ہو آپ کو نظر آ جائیں، تبلیغیوں کی کمزوریاں ہو، کیا بستر لے کر کے بیابان میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں اور ریگستانوں کے اندر جان بھی اپنا، مال بھی اپنا، اور وہ تبلیغی جماعتیں جا کر کے ان کو فائرنگ کر کے، بلوچستان کے اندر کچھ ساتھی 2 شہید ہو گئے اور کئی ساتھی زخمی ہو گئے۔ ایک کو عرب کو یہاں سے گولی لگی، ادھر سے گولی۔ شیخ منظور واللہ اننا خرجنا فی سبیل اللہ عندما ذهبنا الى بلادکم الى بلدکم الى بلادکم فی بلوچستان یا سبحان اللہ هكذا واللہ جرحنا۔ میں زخمی ہو گیا، یہ زخم دیکھ رہے ہیں، گولی یہاں سے لگ کر کے میرے دانتوں کے درمیان سے گولی نکلی، میں بچ گیا، اللہ نے مجھے بچایا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ جان بھی اپنا، مال بھی اپنا، وقت بھی اپنا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے ملک سے بے وطن۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ ایک اور کیا چاہیے؟ صرف ہم آپ کو بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، وفاق، غیر وفاق، ہم آپ کو 2.5-3 لاکھ سالانہ حافظ دیتے ہیں، علماء ہزاروں کے تعداد میں آپ کو علماء بھی دیتے ہیں۔ اور اس وقت مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر مسلمانوں میں 1,60,65,00,000 حافظ قرآن ہے۔ مسلمانوں میں 60 لاکھ، 1,60,00,000 کے لگ بھگ حافظ قرآن ہے۔ میں دکھا
اے امریکہ کے حرام خور، تو امریکہ کے بوٹ پالش کرتا، امریکہ کے انجیل تو یاد کر کے سنا تو دے۔ ہم روتے رہے کہ کوئی ماں کا لال ہمیں انجیل سنائے۔ میرے پاس انجیل ہے اور تورات میرے پاس موجود ہے، میں پڑھتا ہوں، کا مطالعہ کرتا ہوں، چونکہ میں سبق پڑھاتا ہوں۔ ہے کوئی ماں کا لال جو انجیل کا؟ لیکن مولانا عبید اللہ صاحب، میں نے کئی دفعہ اعلان کیا کہ میں نے بخاری بھی حفظ کیا، میں نے اعلان کیا کہ میں نے قرآن کو حفظ کیا۔ اوے امریکہ، پوری دنیا میں انجیل اتنی سی ہے، انجیل کا حافظ دکھا دے، انجیل کا حافظ دکھا دے، ورنہ میں نے کہا بے غیرت ہے، مجھے پیسہ دے دے، ڈالر دے دے، 1,00,000 ڈالر دے دے، 1 مہینے کے اندر انجیل آپ کو سنا دوں گا۔ کر ہمت، کم از کم آپ کو تو آٹے کی نمک، یہ کہ آپ کو ناک جو ہے نا آٹے والے تو لگا دے، اور گتے والی ناک تو آپ کو لگا دے۔ ہمت کر لے، جو اس کے چمچے ہیں ان کو کہہ دو کہ بابا 1,00,000 ڈالر 2,00,000 ڈالر مولوی منظور کو دے دو، ایک مہینے کے اندر اگر یاد نہیں کیا گولی مار دینا مجھے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ ایسے ایسے بچے ہیں، کسی کے ہاتھ اس طرح ہے، کسی کا سر اس طریقے پر ہے۔ محتمم صاحب، میں خود محتمم ہوں، میرے پاس 1,000-2,000 طلبہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے اساتذہ 60-70 اساتذہ، بھیک مانگتا ہوں۔ میرے بچے بھی حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن میرے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، مولانا بنوری کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں، سلیم اللہ خان کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں، تقی صاحب کے بیٹوں میں وہ عالم ہے، حافظ ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں برادر مکرم مولانا طارق جمیل کو، سلام پیش کرتا ہوں خورشید صاحب کو، سلام پیش کرتا ہوں مولانا احسان صاحب کو، سلام پیش کرتا ہوں۔ ہوں گے بیٹے حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا 100 اونٹوں میں سواری کے قابل کوئی 1 اونٹ ملتا ہے۔ بعض حافظ اس قسم کے ہیں، بعض حافظ اس قسم کے ہیں، یتیم قسم کے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی قسم میں تو پاگل ہو جاتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن محمد ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض بچے اس قسم کے ہیں، میرے بچوں میں وہ چیز نہیں، تقی صاحب کے بچوں میں وہ نہیں، بنوری کے بچوں میں وہ نہیں، سلیم اللہ خان کے بچوں میں وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مان لیا، شکر ہے، بہت بڑا ہے، یہ ہے کہ بہت بڑا کمال ہے ان کا، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک یتیم بچہ، سن لے اس کو، یہ تو آپ کے ساڑھے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، 4.5 آدمی ہیں آپ کے جلسے میں، یا 6.5 ہے، لیکن میں اس جلسے میں جہاں 40-50 ہزار کا مجمع، اس مجمع کے اندر میں کمرے کے اندر بیٹھا، ہمارے مولویوں کا کام تو کھانا ہے نا، کھانا کھا رہے تھے، پتہ نہیں کچھ فروٹ کھا رہے تھے، چائے پی رہے تھے، ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ کر کے اس نے میرا دماغ خراب کر دیا، میرے نہیں، میرے ساتھ جو ساتھی تھے، جو علماء تھے، ان کا دماغ بھی اس بچے نے خراب کر دیا۔ میں نے کہا اللہ اس کو دیکھ لوں، اللہ اس کو دیکھ لوں۔ میں باہر نکلا، چائے جلدی نمٹا کر کے باہر نکلا، جیسے کہ یہ اسٹیج ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں خود رنگ کا کالا ہوں، میں بلوچ آدمی ہوں، میں رنگ کا کالا ہوں، میری پگڑی ذرا مجھ سے زیادہ کالی ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ کالا تھا، لیکن پٹھان کہتے ہیں رنگے میں گورا خوندے ہو گورا، پٹھان کہتے ہیں رنگے میں گورا خوندے ہو گورا، اس کی خوند کو دیکھو۔ جب وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ میں کہتا ہوں میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں، ایسا بچہ تھا۔ اگلی والی بات کو ذرا سن لینا، اگلی بات کو ذرا سن لینا، بچہ کھیل رہا تھا قرآن کے ساتھ، کیا حدر، کیا مشق، کیا حروف کی ادائیگی، صفات کی ادائیگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے نے جب تلاوت ختم کی، میں نے کہا اے اللہ میرے تو حواس اڑ گئے، میں خود بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں، لیکن کہاں وہ بچہ اور کہاں یہ نالائق، کہاں وہ بچہ، کیا اس کی آواز، کیا حروف کی ادائیگی۔ بچے نے تلاوت ختم کر دی، میں نے کہا اس کو بولا۔ بچہ جب آ گیا، میں نے اس کا ہاتھ کا بوسہ بھی لیا، کالا سا دبلا سا پتلا سا ایک بچہ۔ میں نے کہا بچہ، میں سمجھ گیا کہ یہ پٹھان نہیں ہے، پٹھان خلق دے، اسپین خلق دے، دا تور خلق ہے، یہ تورک ہے، یہ تور ہے، یہ پٹھان نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا یہ مہاجر نہیں ہے، میں سمجھ گیا یہ سندھی نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ بلوچ ہے، اس لیے میں بلوچی بولنے لگا۔ میں نے کہا کہ بچہ شکجا چیات گئے، کہاں سے آپ آگئے؟ کہنے لگے سربازہ چی پیدا ہوں، سرباز سے میں آگیا ہوں، ایران میں صوبہ ہے سرباز سے آگیا ہوں۔ میں نے کہا کب سے یہاں پر پڑھ رہے؟ کہنے لگے 4 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھا ہے؟ کہتے حفظ بھی کیا، حافظ بھی بنا، 7 عشرہ کی قراتیں پڑھی۔ جی 7 عشرہ تقی صاحب بھی نہیں ہے، میرا شیخ سلیم اللہ بھی 7 عشرہ نہیں ہے، مولانا بنوری بھی 7 نہیں ہے، طارق جمیل بھی نہیں ہے، مولانا خورشید بھی نہیں ہے، جتنے تبلیغی بڑے پیغمبر ہیں کوئی بھی 7 عشرہ نہیں ہے۔ ربا تیری مرضی ہے کہ اس کالے کو تو نے 7 عشرہ کا قاری بنا دیا،
یہ جو جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں نا کوئی بھی ان میں سے سبع عشرہ نہیں ہے. میں بھی ملا ہوں, میں سبع عشرہ نہیں ہوں. لیکن اس بچے نے جب سنایا کہ جی میں سبع عشرہ بھی کر چکا ہوں, اس کے استاد سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ تو بتاؤ یہ ہے کیا, یہ بندہ کیا ہے؟ استاد نے کہا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا, ہم بھی اس کو سمجھ نہ سکے کہ یہ انسان ہے یا جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے, اس کی ذکاوت کو ہم بھی نہیں. اب اگلے والی بات جو آپ کو سنانا چاہ رہا تھا, میں نے کہا بچہ کہاں کے؟ کہنے لگے سرباز کے. میں نے کہا 4 سال سے آپ یہاں رہ رہے, یہ سب کچھ آپ نے پڑھا, آپ 4 سال سے گئے نہیں ہیں؟ کہنے لگا میں نشتہ ہوں. میں نے کہا پرچہ نشتہ گئے, آپ کیوں نہیں گئے؟ جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ کیوں نہیں گئے 4 سال سے, کیوں نہیں گئے؟ پھر جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ میں نے دیکھا اس کا چہرہ رنگ اڑ گیا, اس کے آنسو آنے والے تھے, لیکن میں بے وقوف تھا کہ بار بار اس سے پوچھ رہا ہوں کہ پرچہ نشتہ گئے, کیوں نہیں گئے, کیوں نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ مولوی بھی بے وقوف ہے. جو جواب دیا, مسلمانوں اس جواب کو ذرا سن لو, میں اس کے جوتیوں پہ بھی قربان جاؤں. جواب جو اس نے دیا, کہنے لگے استاد جی کس کے پاس چلا جاؤں, میں یتیم ہوں, نہ میرا ابا ہے نہ میری امی. یختص برحمتہ من یشاء, یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اپنی رحمتوں کو خود تقسیم کرتا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. محمد کے سینہ اس کو صاف مل گیا, محمد کا سینہ قربان جاؤں, میرے ماں باپ پوری کائنات محمد پہ قربان جائے. اس محمد کے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا, آپ کو رئیس الانبیاء بنا گیا, آپ کو حافظ قرآن بنایا, آپ کو قاری قرآن بنایا, آپ کو حافظ قرآن. میرا موڈ نہیں ہے, فی الحال میرا موڈ نہیں ہے, کبھی موقع مل گیا آپ کو قرآن بھی سنا دوں گا. 1-2 آیتیں میں نے آپ کو سنا دی, کبھی موقع مل گیا تو پھر آپ کو سنا دوں گا. کبھی موقع مل گیا تو وہ صحابہ کے درد والے انداز میں تو نالائق ہوں, لیکن ہم تو نقل ہے, تبلیغ والے کہتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں, تو نقل والے کبھی وہ انداز بھی آپ کو بتا دوں گا کہ صحابہ کے ہاں کیا ہوتا تھا, ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا, ان کی جھوپڑیوں میں کیا تلاوت ہوتی تھی. آسمان کو بھی مزہ آتا تھا, مکہ مدینہ کے پہاڑوں کو بھی مزہ آتا تھا کہ ابو بکر کس طریقے پر وہ اپنے اس مصلی میں کس طرح تلاوت کر رہا ہے, عمر کس طریقے پر تلاوت کر رہا ہے. ربا ہمیں ابو بکر کی جوتیوں میں لے جا, اے اللہ ہمیں عمر کی جوتیوں کی سعادت ہمیں نصیب کر دے. صحابہ کے نقش قدم پر چلا دے, 1.25 لاکھ انبیاء ان کے نقش قدم پر چلا دے, پیارے محمد کے نقش قدم پر چلا دے, قرآن کا عاشق بنا دے, قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. مدرسے کے لیے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ صاحب اور قاری فیض اللہ ہے, ہاں قاری فیض صاحب, قاری فاضل صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں, ایک طالب علم ہوں, آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اگر اللہ نے زندہ رکھا آپ کی زیارت ہوگی, نہیں ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو محمد کی مجلس میں اکٹھا کر دے. واخر آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.